پاکستان میں کورونا وائرس کے تقریباً 1 لاکھ پیشنٹس گورنمنٹ کے مطابق سامنے آ چکے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ میرے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، لیکن میں سوائے اس کے کہ لوگوں کو حوصلہ دوں جو میرے نبیوں نے دیا اپنی امتوں کو، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ خیر، اس ویڈیو میں آپ کو کورونا وائرس کے اوپر جو 7 بڑے کویسچنز ہیں اس کے آنسر دوں گا۔ کویسچن نمبر 1، کیا واقعی پاکستان میں کورونا وائرس کے 1 لاکھ پیشنٹ سامنے آ چکے ہیں؟ جی نہیں، پاکستان میں کورونا وائرس کے منیمم 4 لاکھ کیسز ہیں۔ بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ ہم ایک غریب ملک ہیں اور ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ کریں اپنی لوگوں کی، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں کورونا وائرس ہے اور وہ ڈر کی وجہ سے ہاسپٹل کو انفارم ہی نہیں کرتے کہ ہمیں کورونا وائرس ہے۔ سوال نمبر 2، کیا اگر آپ کو کورونا وائرس ہو جائے تو گورنمنٹ کو واقعی انفارم کرنا چاہیے ہاسپٹلس کو؟ کیا ہاسپٹلس میں ہماری ایک پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی؟ جی، ایسا کہنا بالکل غلط ہے۔ اگر آپ کو کورونا وائرس کی علامات شو ہوتی ہیں یا کورونا وائرس ہو جاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً گورنمنٹ کے کسی ہاسپٹل کو انفارم کریں اور وہاں پہ آپ کی ایک پراپر میڈیکیشن آپ کی ہوگی۔ بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک لاہور کا ایک ہاسپٹل ہے، میں ہوں وہاں پہ، ایک ہاسپٹل کے ایک بندے کو وائرس ہو گیا تھا، تو عید کے دنوں کی بات ہے۔ تو عید کی چھٹیاں ہوئیں، وہ گھر واپس آ گیا، تقریباً لاہور سے 200 کلومیٹر دور ہے اس کا گھر۔ تو بس میں آیا، اس نے بس میں کتنے لوگوں کو انفیکٹ کیا ہوگا، اس نے کسی کو انفارم نہیں کیا گورنمنٹ کو کہ مجھے وائرس ہے۔ گھر میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، گھر میں آ کے بیٹھ گیا، تو اسے شدید قسم کا کورونا وائرس تھا۔ تو ہوا یہ کہ تقریباً 1 دن بعد اس کے سانس میں اچانک اتنی تکلیف ہونے لگی اسے سانس لینے میں، اور وہ 1 دن بعد وائرس کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ اور اس کے گھر والوں نے کیا کیا کہ کسی کو نہیں بتایا، فوراً اس کا نہ جنازہ ہوا، 1-2 بندے نے جنازہ ہوا، اسے فوراً قبر کے اندر دفنائے۔ یہ تو حال ہے۔ تو اسی وجہ سے لوگ گورنمنٹ کو انفارم نہیں کر رہے ہیں نا، ڈر کی وجہ سے کہ ہماری ایک ہاسپٹلس کے میں پراپر میڈیکیشن نہیں ہو رہی، لیکن ایسا کہنا بالکل غلط ہے۔ کویسچن نمبر 3، پاکستان میں کورونا وائرس سے شہید ہونے والے ڈاکٹرز کے بارے میں آپ کیا کہو؟ دیکھیں، وہ ڈاکٹر جو پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے، اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے، وائرس کے پیشنٹس کو ڈیل کر رہا ہے، وہ تو میری نظر میں ہیرو ہے۔ لیکن وہ ڈاکٹر جس نے کورونا وائرس کے پیشنٹس کو ڈر کی وجہ سے ہاتھ ہی نہیں لگایا، سینئر ڈاکٹرز ہیں ہمارے پاکستان میں، تو جونیئرز کو آگے کر رہے ہیں۔ اگر اسے کہیں سے وائرس ہو جاتا تو اسے لیڈر کہنا تو غلط ہے نا، بلکہ ہمارے کچھ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس بھی کورونا وائرس سے شہید ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، ان کا اس دنیا سے جانا، پاکستان سے جانا، پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہے۔ بٹ واٹ اباؤٹ دس پیپل کہ یار جو انجینئر تھا، جو ایک غریب کا بچہ تھا، اس کے مرنے کا اتنا آپ کو دکھ کیوں نہیں ہے؟ واٹ اباؤٹ دس، کیا بنے گا؟ کویسچن نمبر 4، پاکستان میں کورونا وائرس کی وجہ سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ جب بھی کسی ملک پر برا وقت آتا ہے تو ایک طبقہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جو ایسی سچویشن میں اپنا فائدہ کر رہا ہوتا ہے، پیسے بٹور رہا ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں بھی ایسے طبقے ہیں، لیکن ایک تو بہت بڑا طبقہ ہے نا، خیر اس کا نام میں نہیں لے سکتا بیکاز اس پینڈیمک سچویشن کے اندر ہمیں اس طبقے کی کافی ضرورت ہے، لیکن وہ ایک اچھا خاصا پیسہ بنا رہا ہے۔ اور ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو عوام کی خدمت کر رہا ہے، دیز آر دا ڈاکٹرس جو وائرس کے پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں۔ کویسچن نمبر 5، کیا لاک ڈاؤن بہت ضروری ہے؟ دیکھیں، لاک ڈاؤن انتہائی ضروری ہے ایک طرف سے، اور اگر دوسری طرف سے دیکھا جائے تو لاک ڈاؤن کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ فائدہ اس لیے ہے کہ اس سے وائرس زیادہ تیزی سے نہیں پھیلے گا، اور نقصان یہ ہے کہ پاکستان کے تقریباً 40 to 50% آبادی ایسی ہے
جو غریب طبقہ ہے. تو ہمارے پاس ایک پراپر ایسا پروسیس نہیں ہے کہ ان تک اس لاک ڈاؤن میں کھانا پہنچایا جائے. این جی اوز کے پاس بھی کوئی اتنا بڑا ایک پراپر طریقہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ہر بندے کے پاس کھانا پہنچایا جائے. سو اس وجہ سے لاک ڈاؤن پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ انہیں غریبوں کا احساس ہے. تو کیا سم سچویشنز ہیں کہ جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہمیں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہم کر رہے ہیں. کویشچن نمبر 7، کرونا وائرس کب ختم ہوگا؟ اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک ریسرچ کے مطابق جب تک میڈیسن نہیں آئے گی کرونا وائرس ختم نہیں ہوگا. تو مے بی اسے ختم ہونے میں 1 سال لگ جائے، 2 سال لگ جائیں، 3 سال لگ جائیں. لیکن اگر میں اپنا بتاؤں تو یہ 2022 کے شروع تک انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے یہ کافی لوگوں کو انفیکٹ کرے گا. تو یہ تو میری ایک پریڈکشن ہے. اللہ کرے کہ میں کسی کو بدوا نہیں دے رہا، لیکن اللہ کرے کہ اس کا علاج جلدی نکل آئے. لیکن 1-2 سال اسے لگے گا ختم ہونے میں. آخری کویشچن یہ ہے کہ کرونا وائرس ہے کیا؟ کرونا وائرس ایک چھوٹا سا مائکرو آرگنیزم ہے جس کے اوپر کئی صدیوں سے ریسرچ ہو رہی تھی کہ یہ ایک لیونگ آرگنیزم ہے یا نان لیونگ ہے. اسے لوگ جاندار ہی نہیں مانتے تھے. تو یہ ایک ایسا وائرس ہے، میں نے اس کے بارے میں ویڈیو تو بنائی تھی، خیر میں اسے شو کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ وائرس لیونگ آرگنیزمز کے اندر ہی ڈیوائڈ کرتا ہے. اگر یہ کسی بھی نان لیونگ چیز پہ پڑا رہے تو یہ ڈیوائڈ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. سو یہ لیونگ آرگنیزمز کے اندر ہی ڈیوائڈ کرتا ہے، اور یہ جو کرونا وائرس ہے یہ صرف اور صرف ہیومنز کے اندر ہی ڈیوائڈ کرتا ہے. سو یہ تھا ساری ایک سچویشنز. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان پہ رحم کرے، اور SOPs پہ عمل ضرور کریں آپ.